سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. وكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الشعراء کی آیات ہیں قیامت کا ایک منظر پیش فرمایا ہے. اور یہ بات بھی آیات کے پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مقدس میں ایسا ذکر ہوتا ہے جیسے جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں ڈال دیے گئے، حالانکہ نہ کوئی جنت میں گیا ہے نہ کوئی جہنم میں گیا ہے. ابھی تو یہ عالم دنیا ہے اور جنت جہنم کا داخلہ تو ملے گا عالم آخرت میں، اور عالم آخرت ابھی کتنا دور ہے اللہ عالم. ہاں نشانیاں اس کی بتلا دی گئی جن کا ذکر احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اور علماء نے پھر ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ، کہ بعض چھوٹی نشانیاں ہیں بعض بڑی نشانیاں. اور اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ علامات صغریٰ جو ہیں قیامت کی وہ سب پوری ہو گئی ہیں. اب جو ہے علامات کبریٰ یعنی بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں. بڑی نشانیوں میں جیسے خروج الدابۃ من جبل صفا ہے کہ صفا پہاڑ کے نیچے سے ایک جانور نکلے گا، یہ بڑی نشانی ہے. اسی طرح خروج یاجوج و ماجوج ہے کہ وہ یاجوج و ماجوج کی قوم جن کو ذوالقرنین نے دیوار میں بند کر دیا تھا وہ نکلیں گے. اسی طرح خروج دجال ہے کہ دجال ظاہر ہوگا. اسی طرح نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمانوں سے اتریں گے. یہ بڑی علامتیں، یہ بڑی نشانیاں ہیں. اس کے بعد سمجھیں گے قیامت آ گئی.
لیکن یہ بھی اصول ہوتا ہے کہ جو علامات قیامت میں کہا گیا ہے اس کے بھی اللہ کے علم میں اپنے اپنے حدود ہے، قیود ہے، تعیین جو ہے قیامت کی وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، اور سمجھ کے قریب کیا بنا، ہزاروں سال سے گزر گئے۔ اب قریب ایک تمہارا ہمارا کہنا ہے، ایک اللہ کا کہنا ہے، تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن نے جہاں بھی جنت کا ذکر کیا ہے، جہنم کا ذکر کیا ہے، انداز ایسا ہے، اسلوب ایسا ہے کہ گویا جنت کے اندر جنت میں جانے والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک تو کوئی نہیں گیا۔ جیسے کہ قرآن پاک کہتے ہیں وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، کہ جنت والے پکاریں گے جہنمیوں کو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا وہ تو پورا ہو گیا، کہ ہمارے ساتھ جو اللہ نے نعمتوں کا وعدہ کیا تھا، جنتوں کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے ہمیں تو دے دی، کیا تمہارے ساتھ بھی جو عذاب کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا؟ لا شک۔ اسی طرح وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ جہنمی جو ہے وہ پکاریں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، وہ کہیں گے مہربانی کرو کچھ پانی تو بھیجو، یا اور جو بھی چیز اللہ نے تمہیں دیا کچھ تو ہمیں بچا کھچا دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو کہیں گے بھی اللہ نے کافروں پہ جنت کی نعمتیں جو ہے وہ حرام کر دی ہیں، پانی بھی حرام ہے، معقول بھی حرام ہے، مطعوم بھی حرام ہے، مرزوق بھی حرام ہے، ہم تمہیں کیا دے سکتے؟ تو اب معلوم ہوا کہ گویا جنت والے جنت میں کھڑے ہیں، جہنم والے جہنم میں کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے احادیث مبارکہ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو اس میں بھی آتا ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کا حال۔ تو وجہ بات کو سمجھیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، جنت وقت پہ ملے گی، جہنم وقت پہ ملے گی، حساب وقت پہ ہوگا، عالم قیامت کے بعد ہی جزا و سزا ہوگی۔ لیکن چونکہ خبر دینے والا رب کریم ہے اور اس کی خبر میں شک نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو خبر دے دیں گویا کہ ہو گیا، گویا کہ قیامت قائم ہو گئی اور جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ اس لیے قرآن ایسا منظر پیش کرتا ہے کہ یہ کوئی تاریخ کی بات تو ہے نہیں، یہ کسی مورخ کی کہانی تو ہے نہیں، یہ کسی مولوی اور پیر کا سنایا ہوا قصہ تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے خبر ہے اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے کہ جنت میں پہلے جانے والے کا کیا حال ہوگا، جنت میں آخر میں جانے والے کا کیا حال ہوگا، اہل جنت جب جنت میں ہوں گے تو کیا حال ہوگا، اور کافر جب جہنم میں ہوں گے تو کیا حال ہوگا، ان کو جہنم میں کس انداز میں لے جائیں گے، ان کو جنت میں کس اکرام سے لے جائیں گے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ اس لیے ایسا بیان فرماتے ہیں کہ گویا منظر سامنے آ جائے اور جنت اور جہنم کا نظارہ آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ اس لیے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کی قسمیں ہیں وہ کئی قسمیں، ایک تو اللہ کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر قوا رکھ دیے ہیں، قوت عقلیہ ہے، قوت علمیہ ہے،
قوت نظریہ ہے، حواس خمسہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے نا۔ اور ایک ہدایت یہ ہے کہ اللہ نے کتابیں بھیجی، اللہ نے رسول بھیجے، انہوں نے آ کے ہمیں سمجھایا کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو یہ بھی ایک ہدایت ہے۔ اور ایک ہدایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ بصر کے ساتھ بصیرت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہدایت کے مدارج ہوتے ہیں، اور جن کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے، جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے جنت جہنم پہ ایسے یقین ہے کہ لو کشف الغطاء، اگر اللہ میرے آگے آج بھی پردے ہٹا دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے پہلے یقین ہے کہ سب حق ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الجنت للمتقین۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ٹھوکریں کھا گئے، انہوں نے کہا قرآن کیسے کہتا ہے کہ نہ ادا ماضی کا صیغہ ہے۔ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، جنت مانا اللہ کی رضا ہے اور جہنم مانا اللہ کی ناراضگی ہے۔ انہوں نے کہا یہ محاورات ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جیسے بندے کے گھر میں بیوی ہو اور صالحہ ہو، فرما بردار ہو تو کہتے ہیں یار ماشاءاللہ تمہارا گھر تو جنت ہے بھائی، اور اگر بیوی نافرمان ہو تو گھر جہنم ہے، وہ کہتے ہیں جہنم تھوڑی ہوتی ہے، تو محاورہ ہے۔ یہ غلط بات ہے، جنت حق ہے، جہنم حق۔ اسی لیے میرے محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جب اٹھتے اور آسمانوں پہ نظر ڈالتے تو آیت پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض، اور اس کے بعد فرماتی اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ تو حضور روزانہ دہراتے کہ یا اللہ تو بھی حق ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے، تیرا ملنا بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ تو یہ نہیں کہ یہ تخیل ہے کہ اللہ راضی ہو گیا تو جنت ہے اور ناراض ہو گیا تو جہنم ہے، نہیں، جنت حقیقت ہے اور جہنم بھی حقیقت۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض معتزلہ کا یہ خیال ہے کہ جنت جہنم تو ہے لیکن اللہ آخرت میں پیدا فرمائیں گے، یہ بات بھی غلط ہے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے، اللہ نے جہنم بھی پیدا کر دی ہے، جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ رحمت دو عالم نے معراج کی رات میں آپ کو جنت بھی دکھلائی گئی اور جہنم بھی دکھلائی، اور حضور نے جنت میں صحابہ کے گھر بھی دیکھے۔ تو اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا قرآن بھی کہے اور گواہی دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یاد رکھیں کہ جنت بھی موجود ہے، ان الجنت والنار خلقتا، جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور جہنم جو ہے وہ اسفل ہے، یعنی جہنم جو ہے وہ طبقات ارض کے نیچے ہے اور جنت جو ہے وہ آسمانوں پہ ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب آپ آ گئے، بیوی پیدا ہو گئی، کہاں ٹھہرایا گیا؟ جنت میں۔ تو آپ کہاں تھے؟ آسمانوں پہ تھے نا، پھر اتارے گئے۔ تو جنت کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ پھر حکم ہوا کہ اب اترو، تو معلوم ہوا کہ جنت آسمانوں میں ہے اور جہنم۔ اچھا، بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا جی، یعنی اگر پوری دنیا کو ہم لے لیں تو ایک حصے پر سارا عالم دنیا ہے اور باقی سب پانی ہے، یعنی 3 حصے جو ہے پانی ہے اور ایک حصے پہ صرف یہ دنیا ہے۔
اچھا، اسی طرح بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان تحت البحر نارن، کہ اس دریا اس سمندر کے نیچے جو ہے نا وہی اللہ نے جہنم رکھی ہوئی ہے، اور اس جہنم کے اوپر ایک غلاف ہے، ایک غلاف حجری ہے جو بند ہے، اور جب قیامت آئے گی تو پھر یہ غلاف پھٹ جائیں گے، چاند سورج بھی ڈال دیے جائیں گے تو بھڑک کے ساری ایک ہی ایک جہنم ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہیں کہ آج دنیا میں جو طوفان آئے ہیں، مثلا سونامی آیا ہے، کرینا ہے، ریٹا ہے، اور زلازل ہیں، یہ بھی اللہ کے عذاب کے اور قیامت کے علامات کا ایک منظر ہے۔ جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور تحقیق کی ہے سونامی میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عجیب سی بات تھی کہ بھی ساری دنیا ساحل پہ کھڑی ہے، ساری دنیا سمندر کے کنارے پہ کھڑی ہے، اور بڑی کائنات آئی ہوئی ہے، سیاح آئے ہوئے ہیں، اور یکدم وہ پانی جو ہے بالکل کناروں سے واپس جانے لگا اندر۔ حالانکہ پانی آتا بھی رہتا ہے، جاتا بھی رہتا ہے، اس کو مد و جزر ہوتا ہے نا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ سمندر ہے، ہم کنارے پہ کھڑے ہیں، پانی یکدم اندر جا رہا ہے۔ اچھا، اندر جانے کے بعد پھر یکدم پانی ابھرا ہے ایسے، اور وہ اتنا اونچا تھا کہ تقریباً 200 یا 250 میٹر بلندی تھی اس کی، اور وہ لہر جو تھی، اب 200 میٹر اونچی جو لہر آئے تو کیا بچے گا؟ تو اس لیے جب تحقیق ہوئی اور ریسرچ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اصل ہوا یہ تھا کہ اس جگہ پر نیچے جو اللہ نے زمین بچھائی ہے اور اس میں جو پلیٹیں اللہ نے لگائی ہیں، ان میں پلیٹیں جو تھیں وہ آپس سے جدا ہو گئی۔ جب جدا ہو گئی تو پانی اندر چلا گیا۔ اب دیکھیں نا، جیسے پانی کھڑا ہو ایک جگہ کنواں کھودتے ہیں تو پانی سارا اس کی طرف جائے گا۔ جب پانی چلا گیا تو نیچے آگ تھی، اس آگ سے گرم ہو کے پانی ایک دم نکلا ہے اوپر، اور اسی کو قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب یہ سمندر آگ سے بھر دیے جائیں گے، دہکا دیے جائیں گے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے، ابھی اس کے اوپر غلاف ہے، لیکن جب وہ وقت قریب آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، اور کہیں فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا، جب آسمانوں کو ایسے پھرایا جائے گا اور جب پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیں گے۔ اب زلزلے والی جگہ سے جا کے دیکھیں کہ پہاڑ پہلے کہاں تھا اور کہاں آ گیا ہے۔ اللہ نے وہ سارے نمونے دکھا دیے ہیں کہ دیکھو چند سیکنڈ میں نے پورا ایک علاقوں کے علاقے جو تھے وہ برباد کر دیے ہیں، اور جب میں چاہوں گا قیامت والا دن جب آئے گا تو وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ نے فرمایا لوگوں ڈرو، زلزلۃ الساعہ، وہ جب زلزلہ آئے گا قیامت کا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان
ربک اوحی لہا، اللہ نظارے دکھا دیتے ہیں کہ میں چاہوں تو پہاڑوں سے زمین کو جما دوں، اور میں چاہوں تو پہاڑوں کو چلا دوں اپنی جگہ سے، اور میں چاہوں تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ بنا دوں، اور میں چاہوں تو پہاڑ ایسے اڑ جائیں جیسے تمہاری اون اڑتی ہے، کالعہن المنفوش، کہ جیسے اون پہ مارتے ہو اور اون کے ریزے اڑتے ہیں ایسے پہاڑ اڑ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ باقی کافروں کا یہ کہنا جناب کہ جنت ہے تو ہمیں نظر نہیں آئی، ہم نے چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور خلاؤں میں ہم نے اسٹیشن بنا لیے ہیں، ہم نے زمین کے گرد چکر لگا لیے ہیں، ہمیں تو کہیں جہنم نہیں ملی، ہمیں کہیں جنت نہیں ملی ہے۔ اور تم نے تو ابھی دیکھا کیا ہے؟ تم نے تو ابھی مشتری نہیں دیکھا، زہرہ نہیں دیکھا، زحل نہیں دیکھا، عطارد نہیں دیکھا، تم نے تو اللہ کے کواکب و سیارات نہیں دیکھے۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو سب سے چھوٹا سا ایک کرہ ہے، اس سے تو چاند بھی بڑا ہے، سورج بھی بڑا ہے، مشتری بھی بڑا ہے۔ اللہ کے اتنے عوالم ہیں، اللہ کے اتنے کواکب ہیں کہ جن کی روشنی جو ہے ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچی، تو تم کیا جان سکتے ہو؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنت موجود ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا اعدت للمتقین، ہم نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسری بڑی دلیل کیا ہے کہ میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر، میں جنت میں جا رہا تھا، میں نے سفید موتیوں کا محل بنا ہوا دیکھا، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من قریش، قریش کا ایک بندہ ہے جس کا یہ محل ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے محل بڑا پسند آیا۔ میں نے کہا میں بھی تو قریشی ہوں، میں بھی تو قریشی ہوں۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کا تو مقام بہت بلند ہے، یہ تو آپ کے غلام حضرت عمر کا محل ہے، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، یہ تو حضرت عمر کا محل۔ حضور نے فرمایا فَأَرَدْتُ، تو میں نے ارادہ کیا کہ تیرے محل کے اندر بھی جا کے دیکھ لوں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت جو ہے حور العین جو ہے وہ باہر اس سینیوں پہ بیٹھے وضو کر رہی ہے، تو میں نے تیری غیرت کو محسوس کیا کہ شاید تمہیں احساس ہو کہ میرے گھر میں کیوں گئے۔ حضرت عمر رو پڑے اور کہا علیک غار یا رسول اللہ، کیا مجھے آپ پر غیرت ہوتی؟ یا رسول اللہ آپ پر بھی کوئی غیرت کی بات، آپ اگر چلے جاتے تو اور اچھی بات تھی۔ تو لہذا جنت جو ہے موج وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم قریب کر دیں گے۔ قُرِّبَتْ وَأُدْنِيَتْ مِنْ أَهْلِهَا، کیا مانا؟ یا تو ہمیں اس کے قریب کر دیا گیا، یا اللہ چاہیں گے تو جنت بھی قریب آ جائے گی۔ اللہ کے حکم پہ ہر چیز چلنے والی ہے، جب پہاڑ چل سکتے ہیں، جب آسمان پھر سکتے ہیں، جب چاند سورج گردش میں آ سکتے ہیں، تو جنت بھی چل سکتی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بندے جو ہیں ان کو قیامت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل کر لیں۔ اللہ اکبر، ایمان والے جو ہیں فرمایا ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی نصب، کوئی تکان۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا یہ اشارہ ہے کہ میرے بندے تم جنت کی طرف چل کے نہیں جاؤ گے، بلکہ میں جنت کو تیری طرف لاؤں گا۔ کہ میرے بندے اب تم نے کوئی تکلیف نہیں کرنی ہے، بس دنیا میں تم نے تکلیفیں کرنی۔ تم مسجد کی طرف چل کے جاتے تھے، تم کعبے کی طرف چل کے جاتے تھے، تم مدینے کی طرف چل کے جاتے تھے، تم عرفات کی طرف چل کے جاتے تھے، تم ادائے شاعر میں چل کے جاتے تھے، آج جنت تیرے لیے چل کے آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ بدلہ دیں گے اپنے بندوں۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ للمتقین، یاد رکھو متقین مانا ڈرنے والے۔ اب خود میرا بھائی اپنا اپنا تجزیہ کر لیں کہ اگر آدمی ڈر رہا ہو تو ڈرنے کی حالت میں وہ چوری کر سکتا ہے، ڈرنے کی حالت میں گناہ کر سکتا ہے،
تو اب ہم دیکھ لیں کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ بس اپنا اپنا حساب خود کر لیں، کیونکہ جنت اللہ نے فرمایا ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو پہلے ہم غور کریں گے ہم ڈرنے والوں میں ہیں کیا؟ ہم گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم حرام کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم فلمیں بناتے اور دیکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم کیمرے لے کے اللہ کے گھر میں عورتوں کے فوٹو کھینچتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم گانے سنتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم اپنی لڑکیوں کو نکل پہنا کے سڑکوں پہ دوڑاتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم اپنی لڑکیوں کو مزید فیشن میں اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ سارا بدن نعوذ باللہ دعوت گناہ دے رہا ہوتا ہے۔ کیا ہم ڈرتے ہیں؟ اور اگر نہیں ڈرتے ہیں تو پھر جنت کس کے لیے ہے؟ موٹی بات ہے، اب خود فیصلہ کر لیں۔ کبھی ہم نے داڑھی منڈاتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہاتھ کانپا ہے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے غور کریں، ہاتھ کانپے تو روز کاٹنے لگے ہوئے ہوں، اور تو بڑی نفاست سے ماشاءاللہ شیو کرتے ہیں نا کہ مجال ہے بال رہ جائے، ڈائی سے دیکھتے ہیں کہ کوئی سنت کا بال بچ نہ جائے، ان کے بس میں ہو تو اندر سے کھینچ لیں، اس کی جڑیں نکال کے باہر پھینک دیں، بالکل خسرے بن جائیں۔ دیکھا نہیں ہے کتنے دفعہ پھیرتے ہیں، وہ پھر صابن لگاؤ اور پھر صابن لگاؤ اور پھر صابن لگاؤ، یعنی جلد اکھڑ گئی ہے، چمڑے جل گئے ہیں، لیکن سنت کو ختم کرنا ہے۔ یہ ڈرنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی مولوی کی بات تو ہے نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ برزت، یاد رکھو، برزت بروز مانا ظاہر، کسی چیز کا ظاہر ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں اظہرت، اس دن ہم ظاہر کر دیں گے، اور جہنم سے وبدت منہا، انہوں کو نیک گردن نکلے گی لمبی، اور وہ ایک ایسا سانس نکالے گی، ایسا جہنم سانس نکالے گی کہ بندوں کے دل جو ہے وہ نکل کے حلق میں آ جائیں گے ڈر سے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ قادر ہیں، وہ چاہے تو آگ کو بھی عقل عطا فرما دیں، وہ چاہے تو آگ کو بھی گردن دے دیں، وہ چاہے تو آگ کو بھی زبان دے دیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے کس کو حکم دیا؟ نہیں، اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا کہ جا کے آگ بجھا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا بھی جلدی کرو، بھاگو بھاگو، میرے ابراہیم آ رہا ہے، آگ بجھاؤ۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا نہیں، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا سیدھا آگ سے آگ ٹھنڈی ہو جا، بس۔ کہ آگ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس میں گرمی رکھنے والا کون ہے؟ اگر چاہے تو اس کو ٹھنڈے کرنے پہ بھی اسی کو قدرت ہے۔ فرما دیا خبردار ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، بردن و سلامن، اور آگے پابندی کر دی علی ابراہیم، صرف ابراہیم پہ۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر میرا مالک ابراہیم کی پابندی نہ لگاتے تو پوری کائنات میں آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ حکم آ گیا تھا نا، لیکن پابندی لگا دی کہ بس ابراہیم پہ ٹھنڈا ہونا، باقی لکڑیاں جلتی رہیں، باقی ہر چیز جلتی رہے۔ اس لیے سابقہ کتابوں میں آتا ہے کہ نمرود بادشاہ جو تھا نا، اپنے محل پہ کھڑا تھا اور ایمان والوں کے جلنے کا نظارہ کر رہا تھا۔ آج بھی دیکھ لیں، ظالم کھڑے ہیں اور مومن جل رہے ہیں، آج بھی نظارے ہو رہے ہیں۔ ہر دور میں نمرود ہوتے ہیں، ہر دور میں فرعون ہوتے ہیں،
ہر دور میں قارون ہوتے ہیں اور ہر دور میں اللہ ابراہیم اور وارثان ابراہیم کو بھی پیدا کرتا ہے۔ جلانے والے ہوں تو جلنے والے بھی تو ہوتے ہیں، پھانسیاں دینے والے ہوں تو پھانسیوں پہ چڑھنے والے بھی تو ہوتے ہیں، قاتل ہوں تو مقتول بھی ہوتے ہیں، ظالم ہوں تو مظلوم بھی ہوتے ہیں۔ یہ نظام ہے میرے اللہ کا۔ تو محل پہ کھڑا نظارہ کر رہا ہے کہ میل، ایک میل ضرب ایک میل، ایک میل کو ضرب دو ایک میل سے، اتنا بڑا الاؤ ڈالا گیا ایک بندے کو جلانے کے لیے۔ دشمنی کی حد دیکھے نا، ایک بندے کو جلانے کے لیے ایک میل ضرب ایک میل کا الاؤ روشن کیا گیا، اور نمرود اپنے شاہی محل کی چھت پہ کھڑا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ آج میرا دشمن جل گیا ہے، آج ابراہیم جل گیا، ابراہیم ختم ہو گیا، ابراہیم مٹ گیا، دین ابراہیم مٹ گیا، توحید کی دعوت دینے والا مٹ گیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرمایا فرشتوں ذرا آگ کے پردے ہٹا دو، میرا دشمن دیکھ لے کہ ہم اپنے محبوب کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، ذرا دیکھ لے کہ یہ جلانے والے جل جائیں گے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، اللہ والے تو رہیں گے۔ جب کشبان الغطا ہو، جب ایسے پردے ہٹے اور نظر پڑی کہ ابراہیم تو آگ میں بیٹھے ہیں اور جنت کا لباس پہنے ہوئے اور آگے جناب جنت کے پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور مزے سے انگور کھا رہے ہیں، تو بے ساختہ نکلا، کہتا ہے نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم تیرا رب سچا ہے جس نے تیری حفاظت کی۔ اپنی ربوبیت شبوبیت سب بھول گئی۔ تو اس لیے دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پر ہم جہنم کو بھی ظاہر کر دیں گے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ۔ جحیم للغاوین، غاوین مانا گمراہ، غاوین مانا مشرک، اور اصل جہنم کا ایندھن کون ہے؟ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ اصل جہنمی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن فرماتے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ وَقِيلَ لَهُمْ تو کہا جائے گا جہنمیوں سے، اللہ کے حکم سے کون کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے، وَقِيلَ لَهُمْ ان سے کہیں گے أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آج وہ کہاں ہے تمہارے خدا؟ حاجت روا، مشکل کشا، جن کو اللہ کے چھوڑ کے ان کے سجدے کرتے تھے، ان کی منتیں مانتے تھے، نظریں چڑھاتے تھے، وہ کدھر گئے؟ وہ اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم نے سجدے کیے، جن کو حاجت روا بنایا، مشکل کشا سمجھا ہے، تو آج اس مشکل وقت میں هل ينصرونکم، کیا وہ آج تمہاری مدد کریں گے؟ او ينتصرون، چلو تمہاری نہ کریں اپنی کر لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، بالکل نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ حکم دیں گے کہ میرے سوا تم نے جن غیر، لیکن یاد رکھو مراد وہ ہوتا ہے وہ غیر اللہ جو اپنی عبادت پہ راضی ہوں۔ اب لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام راضی نہیں ہے۔ لوگ عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عزیر راضی نہیں ہے۔ لوگ اولیاء اللہ کی، پیران پیر کی، حضرت حجویری کی، سب کی عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، لیکن وہ بزرگ تو راضی، وہ تو ہم نے تو نہیں کہا ہماری قبروں پہ سجدے کرو، نہ وہ راضی ہے، نہ ان کا حکم ہے، نہ ان کا اشارہ ہے، نہ کنایا ہے۔ وہ تو ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، بدعات سے روکتے رہے، یہ تو کرنے والے مجرم ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اس لیے حکم ہوگا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ
أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون. اللہ فرمائے گے پھر ہم ان کو بھی اور جن کو انہوں نے اپنا معبود جھوٹا بنایا تھا ان سب کو حکم دیں گے کہ ڈالو جہنم میں. وجنود ابلیس اجمعون، اور جتنا ابلیس کا لشکر ہے سب کو جہنم میں ڈالو. اس کے کہنے پہ چلنے والا قالوا وهم فيها يختصمون. اللہ فرماتے ہیں جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، شیطان بھی جہنم میں جائے گا، جنود ابلیس بھی جہنم میں جائے گا، ان کی عبادت کرنے والے انس و جن بھی جہنم میں جائیں گے، وہاں جھگڑیں گے اور کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین. کہیں گے اللہ کی قسم واقعی ہم کھلی گمراہی میں پڑے تھے. کہیں گے یار بڑے بڑے گمراہ رہے، ہم تو بھٹک گئے تھے کہ ہم نے ان کو رب کے برابر بنا دیا. اذ نسویکم برب العالمین. کیا مانا؟ جیسے رب کی فرما برداری کی جاتی ہے ہم ان کی فرما برداری کرتے رہے، ان کی اطاعت کرتے رہے. وما اضلنا الا المجرمون. اور نہیں ہم کو دعوت دی شرک کی بدعت کی مگر ان مجرموں ظالموں نے. اور آج ہمارا حال یہ ہے فما لنا من شافعین. آج کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. ولا صدیق حمیم. اور نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی ہمدرد ہے. آخر میں کہیں گے مولا اگر مہربانی کر دو، آج ہم پہ حق واضح ہو گیا، آج ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم گمراہی میں تھے. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. اگر آپ ایک دفعہ ہمیں پھر دنیا میں جانے کا موقع دے دیں تو مولا ہم بڑے ایمان والے ہوں گے، ہم تو بالکل اب پکے موحد بن جائیں گے اور بالکل تیری توحید کے سوا کوئی بات ہی نہیں کریں گے. لیکن اللہ جانتے ہیں ان بدبختوں کو دوبارہ بھی بھیجو تو یہ پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا یہ واقعات ہم نے کیوں بیان کیے ہیں؟ ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین. اس کے اندر کھلی نشانیاں ہیں کہ پڑھو واقعات دیکھو، جنت جہنم کے احوال دیکھو، لیکن پھر بھی اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لے آتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. تیرا رب جو ہے وہ غالب بھی ہے، اگر چاہے تو ان کو ابھی فنا کر دے، لیکن وہ رحمت والا بھی ہے کہ دشمن کو بھی مہلت دیتا ہے، تاخیر دیتا ہے، موقع دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید. اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. پھر اللہ جیسا عذاب کون دے سکتا ہے؟ اللہ جیسی پکڑ کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنے عذاب سے، ہر پکڑ سے محفوظ رکھے، رحمت کے فیصلے فرما دے، ہر پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچا دے. کہتے جی کہ ہم لوگ جو ہیں مدینہ جا رہے ہیں، وہاں صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو کیا صلاۃ و سلام حضور پاک سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟
سب سے پہلے تو میرے عزیز ایک بات کو یاد رکھیں کہ یہ عالم دنیا ہے، عالم دنیا کے بعد عالم آخرت ہے، اور عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں جو عالم ہے یہ عالم برزخ ہے۔ جہاں تک انبیاء علیہم السلام کا تعلق ہے، اللہ کے تمام نبی جو ہیں وہ اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے تمام پیغمبروں کی جان، ان کا جسد مبارک جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبر کے جثے کو ہاتھ لگائے۔ اللہ کے پیغمبر محفوظ ہیں، اللہ کے پیغمبر حی ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں کہ شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، حالانکہ شہید تو شہید بن ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے نبی پہ ایمان نہ لے آئے۔ تو پہلا مقام انبیاء کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے، اور اس کے بعد شہداء کا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو حضور سنتے ہیں، اور اگر دور سے پڑھے تو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے حضور تک پہنچاتے ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اب اس میں زیادہ نہ تجاوز کریں اور نہ انکار کریں، نہ حد سے بڑھ جائیں کہ افراط و تفریط میں پڑ جائیں کہ پھر عقیدے بن جاتے ہیں کہ جی زندہ ہیں تو پھر ہمارے محفل میلاد میں بھی آتے ہیں، جب زندہ ہیں ہر جگہ جاتے ہیں، جب زندہ ہیں تو ان کی ازواج مطہرات بھی جاتی ہیں، پیش ہوتی ہیں ملنے کے لیے۔ یہ زیادتی ہے۔ جتنا قرآن و حدیث کہے اتنی بات کرو، جس پر قرآن و حدیث آگے بحث نہ کرے قطعاً بحث نہ کرو۔ بس ہمیں اتنا حکم ہے مثلاً کہ مردوں پر گزرو تو کیا کہو، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، ہمیں سلام کرنے کا حکم ہے۔ تو اب اگلی بحث میں نہ پڑے، اگر نہ سنتے تو اللہ نے یہ تو ہمیں حکم نہیں دیا کہ دیواروں پہ گزرو تو سلام کرو۔ اللہ نے کبھی ہمیں حکم دیا ہے کہ پہاڑوں پہ گزرو تو ان کو بھی سلام کرو، السلام علیکم پہاڑ صاحب۔ اللہ نے کبھی ہمیں حکم دیا، حالانکہ ہر چیز میں شعور ہے، ہر چیز میں جان ہے، لیکن اللہ نے کبھی ہمیں حکم نہیں دیا کہ باغ میں جاؤ تو کہو السلام علیکم باغ صاحب۔ تو یہاں جو حکم دیا ہے تو کوئی وجہ ہے کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ سارا جو ہمیں سکھلایا گیا ہے تو کوئی حکم تو ہے، لیکن ہمیں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جتنا حدیث میں موجود ہے قرآن میں، اب دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں قتل ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ریزے روزے ہو جائیں، مردہ نہ کہو، کیا کہیں بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ میرا اللہ ہمارے سامنے ٹکڑے ہو گئے، میرا مولا ان کا تو لاش ہی نہیں ملی، اور تو ہم نے تو کفن بھی نہیں پہنایا، ایسے ٹکڑے اکٹھے کر کے کپڑے میں باندھ کے دفن کر دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے جو کہا ہے تم نہیں سمجھ سکتے ہو، ولکن لا تشعرون، بس ہمارا ایمان۔ اچھا دوسری جگہ فرماتے ہیں احیاء عند ربہم یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب کیسے دیا جاتا ہے اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں، جو اللہ کہے، جو نبی پاک فرمائے ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب مسلمان آ کے میرے روضہ مبارک پہ میرے سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں۔ بس کیسے سنتے ہیں؟ اب لاکھوں پڑھنے والے ہیں، اللہ ان کو کیسے سناتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ چاہے سنا دے، اللہ چاہے تو زندہ کو بھی نہ سنائے، زندہ بیٹھا ہو نہ سنے۔ اس لیے ان بحثوں میں نہ پڑا کرے اور نہ بلا وجہ اپنے ایمان کو آزمائش میں ڈالا کریں۔ کبھی آدمی گستاخی میں کوئی لفظ کہہ بیٹھتا ہے، انبیاء کی شان میں ذرا بھی کمی آ گئی تو ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔
جی کہ میرا بیٹا جو ہے ایک جماعت میں پھنس گیا ہے جو بدعتی جماعت ہے، میں کیا کروں؟ اس کی ہدایت کے لیے دعا کروں۔ سختی سے کام نہیں بنتا، سختی سے کبھی کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت ملے گی محنت سے، ہدایت ملے گی تمہارے رات دن اللہ سے مانگنے سے۔ اللہ سے دعائیں مانگو اور کوشش کرو کہ اس کو کسی اچھے عالم دین کی صحبت مل جائے، اس کو کسی اچھی کتاب پڑھنے کی توفیق ہو جائے، اس کو کسی اچھے عالم دین کی کیسٹ تقریریں سننے کا موقع مل جائے تو شاید اللہ اس کے دلوں کو پلٹ دے۔ بس کوشش کریں، سختی نہ کریں، سختی کرو گے تو اور باغی ہو جائے گا۔ اگر ہمارے والدین فوت ہو گئے بالکل، ان کے لیے حج کریں، عمرہ کریں، سب کچھ کریں، کیوں نہ کریں؟ کہتے جی کہ میرے ملنے والے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں مل رہے، اللہ مشکل آسان کرے۔ آج کل شریف گھرانے کی لڑکیوں کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ آوارہ لڑکیوں کو فوراً رشتے مل جاتے ہیں، لیکن جو شریف لڑکیاں ہیں، گھروں میں بیٹھنے والی، باحیا، خاندانی، نماز روزے والی، ان کو رشتے بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے اسماء ہیں یا جامع یا لطیف، اسی طرح بعض بزرگوں نے لکھا ہے یا لطیف یا کریم، اور اسی طرح بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن، یعنی سورۃ الرحمن بھی پڑھیں اور یہ اسماء اللہ جو ہے وہ لڑکیاں بھی پڑھیں، اس کے عزیز بھی پڑھیں اور دعا مانگیں، اللہ خیر سے رشتے نصیب کر دیں گے۔ کہتے جی کہ ایک جماعت ہے، کسی کا نام میں نہیں لیتا، کسی پر طنز نہیں کرنی چاہیے، ان کے مرید امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ کے حرم میں ہو، دعا کرو اللہ ہدایت۔ ورنہ دیکھو نا، یہ تو اندھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر مکے میں آ کر بھی، مدینے میں آ کر بھی اللہ جماعت سے محروم کر دے تو اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ اور اگر مکے میں بھی نماز نہیں ہوتی، مدینے میں بھی نہیں ہوتی، تو پھر پتہ نہیں ہوتی کہاں ہے۔ بہرحال دعا کریں، ہم تو ان کو برا نہیں کہتے، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو حق سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں آ گیا ہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، ان کو انبیاء سے محبت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہاں کے جتنے علماء ہیں الحمدللہ سارے کے سارے عاشق رسول ہیں، سنت رسول پہ چلنے والے ہیں۔ ان کی محبتوں کا اندازہ کر لیں، مدینہ منورہ کا حرم دیکھ لیں، مدینے کے اندر خدمات دیکھ لیں، یعنی اتنا اللہ کے گھر کو نہیں بنایا جتنا محمد مدری کے روزے پہ کام کیا ہے۔ تو یہ نہیں مانتے تو تم مانتے ہو، تم نے تو کبھی ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ کہتے جی کہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، پھر کسی صاحب نصاب کو دے کے ہیلا کرتے ہیں۔ میرا بھائی تم صرف ایک جماعت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اپنے گناہوں کو دیکھو، باقی ہیلے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان لوگ جو ہے نا مدرسے میں دیتے ہی زکوٰۃ ہیں، اور تو ان کو پیسے دینے کی توفیق ہے نہیں نا، جو میل نکالتے ہیں نا وہ جا کے دے آتے ہیں دین پڑھنے والوں کو۔ اب وہ غریب کیا کہیں کہ ان کو براہ راست مسجد کی ضرورت ہے، مدرس کی تنخواہ دینی ہے، کتابیں لینی ہے، وہ زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی، وہ ہیلا نہ کرے تو کیا کرے؟ اسی لیے اس کا سب سے بہتر طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مدرسے والے لوگ جو ہے نا وہ اپنے طالبوں کا وظیفہ بنا دیں۔ مثلاً کہ بھی ہر طالب کو ہم 5000 روپے مہینہ دیں گے، جتنا پیسہ آئے طالب کو دے دیا، کہو اب تم اپنے خرچے کے پیسے مدرسے میں داخل کرو، میس کے بھی داخل کرو، کتابوں کے بھی داخل کرو، بجلی کے بھی داخل کرو، ہر چیز کا بل ادا کرو، بالکل خالص حلال ہو جائے گی، تکلیف ہی نہیں ہوگی۔
ہیرے کے بغیر بابا کام چلتا ہے؟ تو اللہ نے خود سکھایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی نا کہ بیوی کو 100 کوڑا ماروں گا، تو اللہ نے فرمایا خود بھی ید قدسن فضرب بھی، ایک کھجوروں کا گوشہ لے لو جس میں 100 چھڑی ہو، بس ایک دفعہ مار لو کافی ہے۔ اللہ نے خود نہیں سکھایا، تم خواہ کسی جماعت کے پیچھے نہ پڑھو۔ کیا میں رات 11 بجے کے بعد تہجد پڑھ سکتا ہوں؟ عشاء کے بعد جو نماز پڑھو اللہ کے بندے وہ تہجد ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد چاہے سونے سے پہلے پڑھو چاہے بعد میں پڑھو، 9 بجے پڑھو، 10 بجے پڑھو، 11 بجے پڑھو، 2 بجے پڑھو، 4 بجے پڑھو، ساری رات تہجد ہے۔ افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھو، وہ افضل وقت ہے، ورنہ تہجد کا معنی ہے نیند چھوڑنا۔ اب عشاء کے بعد ہمارا نیند کا وقت ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سونے کے بعد اٹھو تو پھر تہجد پڑھو، یہ تو جاہلوں کی بات ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جتنی نفل پڑھو گے یہ تہجد ہے۔ اچھا اب کسی کو خیال ہو کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں، میں رات سو گیا تو نہیں اٹھوں گا، اب عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھ کے چلے جاؤ، یہی تہجد ہو گئی۔ بیوی جو ہے اپنی والدہ کے گھر گئی تھی، میں نے غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق میرا بھائی غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں بھی کبھی کسی نے دی ہے نہ۔ ایسا کوئی واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ کسی شوہر نے بیوی سے کہا ہو کہ آج مجھے تم پہ ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے، طلاق قبول کرو؟ ایسا ہوا ہے؟ جب بھی طلاق دے گا غصے میں دے گا، طلاق ہو گئی جناب۔ یہ طلاق ایسی بلا ہے کہ مذاق کرو تب بھی ہو جاتی ہے۔ ثلاثن جدہن جد وعزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ یہ جو ڈرامہ کرتے ہیں نا، بیوی بن گئی اور شوہر بن گیا، طلاق ہو جاتی ہے، وہ پکی۔ میری بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کرو، جب توبہ کرو گے تو اللہ گناہ معاف کر دے۔ اس کے بعد ہمت کرو، جتنا ہو سکے پڑھتے رہو، بس اللہ تبارک و تعالی نفل چھوڑ دو، قضا نمازیں پڑھتے رہو، ایک تو ثواب زیادہ ملے گا اور قضا بھی ادا ہوتی رہیں گی۔ اگر ایک آدمی کا حج فرض ہے لیکن عمرے پہ آیا ہے، حج ادا نہیں ہوگا، جب تک حج نہیں کرے گا عمرے سے حج تھوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں آپ نے کون سی زبان میں لکھا ہے، یہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ حرم شریف میں جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے آگے گزرنا منع ہے، نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر مجبوراً گزرو تو سجدے والی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، دور ہو کے گزریں۔ کوشش کریں کہ بالکل نہ گزریں۔ صرف طواف والوں کو اجازت ہے کہ وہ گزرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، ان کو منع نہیں ہے۔ باقی لوگ احتیاط کریں، اور اگر مجبوراً حرم بڑا ہے، آدمی نے جانا ہے، تو کوشش کرو کہ اس کے سجدے والی جگہ پر تمہارا پاؤں نہ آئے، تھوڑا ہٹ کے چلیں۔ کہتے جی کہ ہم نے مدینہ منورہ میں جانا ہے انشاءاللہ، وہاں کے آداب کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، کوشش کریں اتباع سنت محمد مصطفیٰ کی۔ دوسری کوشش کریں کہ اپنے مکان میں جا کے سامان رکھ کے، غسل کر کے، پاکیزہ کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوں اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں، اور جتنے دن مسجد نبوی میں مدینے میں رہے سب سے افضل وظیفہ یہ ہے کہ درود پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسجد میں باہر، اور مسجد قباء جائیں، شہدائے احد جائیں، اور جب گھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہر وقت زبان پہ درود محمد مصطفیٰ ہو۔ دوران طواف جو ہے، جب آپ چل رہے ہیں تو نظر نیچے ہو،
کعبے کی طرف بھی نہ ہو اور پشت بھی نہ ہو، جیسے چل رہے ہیں اسی طرح چلیں اور نظر اپنے کو نیچے رکھیں۔ جو لوگ زلزلہ میں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جو زخمی ہیں معذور ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو اب مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریاں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے اور ان کے حاجات پورے فرمائے، اور تمام عالم اسلام کو ہر قسم کے زلازل و حوادث سے محفوظ فرمائے۔ کہتے جی کہ میرے بڑے بزرگ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان سے بذریعہ ہوائی جہاز بغیر احرام باندھے مکے میں آ سکتا ہوں، بالکل دم پڑے گی آپ میقات کو تجاوز کریں گے بغیر احرام کے۔ مکہ پہنچ کے آپ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن مسجد عائشہ کا عمرہ کہاں اور پاکستان کا عمرہ، وہ تو میقات کا عمرہ تھا، اس سے آپ محروم ہو گئے۔ اجتماع گندہ نکالنا یہ عمرے کے طواف میں پہلے 3 چکروں میں ہے، بعد میں گندہ نکالنے کی ضرورت نہیں، نہ طواف میں نہ صفا مروہ میں۔ میں جب بھی مکہ مکرمہ آؤں گا، اگر آپ مکے کی نیت سے آئیں گے پاکستان سے تو لازم احرام باندھ کے آنا ہوگا۔ ہاں آپ کی ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، آپ جدے آتے ہیں، آپ کسی اور شہر کے لیے آتے ہیں، پھر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ آئی سیدھا مکے رہے ہیں تو ہر حال میں احرام کے ساتھ آنا ہوگا۔ تمام صحابہ جو ہیں وہ صدیقین ہیں، حضرت ابو بکر جو ہے وہ صدیق اکبر ہیں۔ اگر کسی آدمی نے 12 ذی الحجہ کو بعد نماز عصر طواف کیا اور زحمہ کی وجہ سے صفا مروہ مغرب کے بعد کیا، کوئی دم نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ صفا مروہ کا تو وقت ہی نہیں ہے، چاہے آپ 12 کو کریں، 13 کو کریں، 15 کو کریں، محرم حج میں کریں، محرم میں بھی کریں، جائز ہے۔ صفا مروہ کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، لہذا آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتا جی کہ میں نے عمرہ اپنا کر لیا ہے، میرا بھائی جو ہے وہ جدے میں رہتا ہے، اب اگر میں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جدے جاؤں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ اگر کرنا چاہو تمہارے پاس فرصت ہے تو واپسی پہ احرام باندھ کے آ جاؤ، 1 گھنٹہ لگے گا، عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن نہ کرنا چاہو تو جدہ میقات نہیں ہے، جدہ ہل میں تو ہے، یعنی حرم سے تو باہر ہے، لیکن میقات کے اندر ہے۔ میقات یلملم ہے، ادھر میقات جوحفہ ہے، ادھر میقات ذوالحلیفہ مدینہ منورہ ہے، ادھر میقات جو ہے طائف کے قریب ہے۔ جدہ جو ہے وہ میقات میں نہیں ہے، جدہ خارج الحرم تو ہے لیکن داخل المیقات ہے، وہاں سے احرام باندھنا ضروری نہیں، اگر باندھ لو تو بڑی اچھی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ
اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا اقارنا اموالنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ ان کے اچھے نصیب بنا یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما دے یا اللہ اپنی قدرت سے مشکلات حل فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے یا اللہ مانگنے کا طریقہ بھی سکھلا دے یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما دے عالم اسلام پہ رحم فرما دے زلزلہ زدگان پہ رحم فرما دے یا اللہ مسلمانان کشمیر پہ رحم فرما دے ایشان پہ رحم فرما دے یا اللہ مسلمان جس مکان میں ہیں جس زمان میں ہیں بر میں ہیں بحر میں ہیں پہاڑوں میں ہیں فضاؤں میں ہیں ہواؤں میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے مدرسوں کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے جماعتوں کی حفاظت فرما یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما یا اللہ تمام معابد و محابد کی حفاظت فرما یا اللہ گستاخان رسول پہ اپنا قہر نازل فرما یا اللہ گستاخان رسول پہ اپنا قہر مسلط فرما یا اللہ ہم عاجز ہیں گناہگار ہیں تیرے دروازے پہ بیٹھے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف فرما دے رحم کا فیصلہ فرما اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد